حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے حیران کن واقعات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معاجزے عطا فرمائے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح و شام مختلف سمتوں میں ایک ایک ماہ کا سفر طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر آپ نے جنات سے کرائی تھی۔ جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنس و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ جب وہ بیت الخلاء میں جاتے تو اس وقت انگوٹھی اتار کر اپنی بیوی جرادہ کو دے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حسب عادت آپ بیت الخلاء گئے تو اپنی انگوٹھی اپنی بیوی کو دے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیطان جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء سے واپس آئے تو انگوٹھی طلب کی، مگر جواب میں انکار ہوا اور بیوی نے پورا واقعہ سنایا کہ آپ کا ہم شکل ایک شخص وہ انگوٹھی لے گیا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ آپ تخت و تاج سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد شیطان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی دریا میں گر گئی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اس طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کیا کرتے تھے۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل خاص سے دی تھی اور انگوٹھی کو ذریعہ بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے تو فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتے ہوئے یمن کے ملک میں جا پہنچا جہاں کی حکومت ایک خاتون ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے اور وہ خدائے واحد کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس اللہ کے فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ نے بہت سے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے فضل سے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر تم سب کو تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے
تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا میں آپ کا دربار برخاست ہونے تک آپ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں، اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا ملکہ کا تخت وہاں پر موجود تھا۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں اس حالت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بڑی جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب آپ کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودی ہو کر گر پڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر ہے۔ سورہ انعام کی آیت 85 میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے۔ سورہ صافات کی آیت 124 سے 129 تک آپ کا مختصر قصہ ہے کہ آپ کی قوم پالنامی بت کو پوجتی تھی، آپ نے اسے خدا واحد کی عبادت کے لیے کہا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسے اور بھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔